السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم چائلڈ پروٹیکشن آفیسر BPS-17 کی تیاری کے سلسلے میں سیکشن 21، سیکشن 22 اور سیکشن 23 یہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے چیپٹر نمبر 6 کے سیکشن نمبر 18، 17، 19 اور 20 ان تمام سیکشنز کے ویڈیوز اپلوڈ کرائے۔ جن دوستوں نے ان ویڈیوز کو نہیں دیکھے اس کی ڈسکرپشن نیچے دی ہوئی، آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے میں آپ لوگ کے کمنٹس کا، کچھ دوست کمنٹس کرتے ہیں پیپر کمپوزیشن کے بارے میں۔ تو یہ پیپر کمپوزیشن ہے جو ایٹا کی ویب سائٹ پہ دیا گیا تھا اور آپ لوگ کے سامنے ہے۔ 60% سبجیکٹ سے آئے گا۔ یہ چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ ہے اور اس کے علاوہ JJSA ہے، یعنی جوینائل جسٹس سسٹم ایکٹ 2018 ہے، اور UNCRC ہے، چائلڈ رائٹس، چائلڈ پروٹیکشن۔ اس کے تقریباً 60% مارکس بنتے ہیں، 20% انگلش ہے اور 20% پاکستان اسٹڈیز ہے۔ اور کچھ دوست یہ کمنٹس کرتے ہیں کہ میں آپ سب لوگوں کی کمنٹس کو، خواہ وہ نگیٹو ہو خواہ وہ پازیٹیو ہو، سب کو میں پازیٹیو لے رہا ہوں۔ آپ سب ہمارے دوست ہیں اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ میں اپنی ویڈیوز کے جتنے بھی ویڈیوز ہوتے ہیں اس کی کوالٹی برقرار رکھوں۔ لیکن ایک چیز جو آپ لوگوں کے ساتھ میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگ موبائل پہ ویڈیوز کھولتے ہیں تو موبائل کے سائڈ کارنر پہ وہ 3 ڈاٹس جو آتے ہیں اس کو جب آپ کلک کرتے ہیں تو نیچے آپ لوگوں کے ساتھ آپشن آتے ہیں کوالٹی کو 240 کی جگہ 360 اس طرح لگائے تو پھر آپ لوگ یہ جو بلر نظر آ رہے اس مسئلے سے آپ لوگوں کو نجات ملے گی۔ اچھا، کچھ دوست مطلب اس طرح کمنٹس کرتے ہیں کہ پروننسیشن کے حوالے سے ہے یا مطلب کوئی بھی ہے، تو میں کوئی بھی کمنٹ نگیٹیو نہیں لے رہا، میں آپ سب لوگوں کی کمنٹ پازیٹیو لے رہا ہوں۔ آپ سب ہمارے دوست ہیں اور سب کے PK سے بلونگ کرتے ہیں، تو سب میرے بھائی ہیں اور جو بہنیں ہیں جو میرے ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں، میں سب کو جو ہے نا میں سب کی عزت کرتا ہوں۔ اور یہ تو میں اپنی کوشش کرتا ہوں کہ اس کورس کو A سے لے کر Z تک جتنے بھی پاسبل پیپر کمپوزیشن ہے میں یہ مٹیریل اکٹھا کرتا ہوں اور ہر طریقے سے ممکن کوشش کرتا ہوں کہ ریلیونٹ انفارمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں۔ اگر اس میں مجھ سے کوئی غلطی رہ جاتی ہے یا کوئی میرے پروننسیشن پہ کوئی کسی کا آبجیکشن ہو تو میں اس کی معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ میں اپنی کوشش کرتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے ہے اور جتنا بیٹر ہو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے لاؤں گا۔ اور باقی اس پہ تو میں کوئی کچھ کر نہیں سکتا، بس یہی ہمارا لے جائے، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ انگلش لینگویج ہے تو اس میں اور لا کے ورڈز ہے، تو میں اس کے لیے باقاعدہ اسٹڈی کرتا ہوں۔ اگر کوئی پروننسیشن کا مسئلہ آتا ہے تو اس پہ آپ مائنڈ نہ کریں، بس اپنے چیز سے جو مطلب جو نالج ہے وہ اس پہ آپ فوکس دیں۔ باقی اس میں تو پروننسیشن کا کوئی ٹیسٹ وغیرہ تو نہیں ہوتا، بس اپنا نالج گین کریں اور یہ نہ دیکھیں کہ کون کہہ رہے، بلکہ یہ دیکھو کہ کیا مطلب شیئر کر رہے ہیں نا۔ تو امید ہے کہ میرے اس بات کو آپ مائنڈ نہ کریں، تو انشاءاللہ جو بھی ریلیونٹ انفارمیشن ہو اور جو بھی ریلیونٹ نوٹس ہو میں اس کے لیے بھرپور محنت کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے صحیح اور ریلیونٹ چیزیں لاؤں سامنے۔ تو چلتے ہیں اپنے سیکشن کی طرف۔ سیکشن نمبر 21 کورٹس میں ڈائریکٹ پروڈکشن آف چائلڈ بائی پیرنٹس اور گارڈین۔ یہاں پر سیکشن نمبر 21 ہے بچے کی پروڈکشن آرڈر کے بارے میں، یعنی کورٹس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ بچے کے جو پروڈکشن آرڈر ہوتی ہے، مطلب جو کیس پروسیڈنگ ہو رہی ہے، وہ پیرنٹس اور گارڈین سے بچے کو اپنے حفاظت میں لے سکتا ہے۔ The court to which a report is made under the first proviso to section 20 may call upon such parents or guardian to produce the child before it and show cause as to why the said child should not during the pendency of the proceedings be removed from his protection and may order the child to be admitted
in a child protection institution or unsuitable surety being offered for the safety of such child and for his being brought before it permit the child to remain in the protection of his parents or guardian. इस सेक्शन का मतलब ये है कि जब बच्चे की प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी हो तो उसी सिलसिले में पेरेंट्स और गार्डियन के लिए ये इत्ला है, यानी ये एक ऑर्डर है कि वो बच्चे को जितना पॉसिबल हो सिक्योर तरीके से कोर्ट के सामने पेश करें. अगर कोर्ट को ये पता लग गया कि ये बच्चे की प्रोटेक्शन इंश्योर नहीं है तो फिर बच्चे को चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूशन में शिफ्ट किया जाता है और उसकी तमाम सेफ्टीज़ जो भी है, उसकी जो प्रोसीडिंग हो रही है, तो सेफ्टी के हवाले से जितने भी मुमकिन इकदाम है वो जो है ना कोर्ट उसका इंतज़ाम करता है. तो इस सेक्शन का मतलब ये है. अब इसमें दूसरा पॉइंट क्या है, where it appears to the court that the child is likely to be removed from the jurisdiction of the court or is concealed, it may issue a search warrants for the production of the child and order his immediate admission to a child protection institution. अब कोर्ट को पता लग गया कि बच्चे की प्रोडक्शन ऑर्डर जारी है, उसकी बाकायदा प्रोसीडिंग हो रही है और बच्चा अगर गुम हो गया या उसको कोई नुकसान हो गया या उसको जो है ना सामने नहीं लाया तो फिर कोर्ट बाकायदा उसके सर्च के बारे में वारंट जारी करता है उन बंदों के खिलाफ जहां पर ये बच्चा रहते हैं, वो गार्डियन हो, वो पेरेंट्स हो या इमीडिएट एडमिशन टू द चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूशन, ताकि उस बच्चे को जल्द अज जल्द जो है ना चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूशन में सामने लाए और उसको एडमिट करें, क्योंकि बच्चे की पूरी प्रोसीडिंग्स जब तक कंप्लीट ना हो तो बच्चे को हिफाजत में रखा जाएगा. तो ये था सेक्शन नंबर 21. अब सेक्शन नंबर 22 में क्या बता रहे, सेक्शन नंबर 22 इज अबाउट एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन प्रोड्यूसिंग और रिपोर्टिंग. अब वो बच्चा जब सामने लाया जाता है तो उस बच्चे की जो ना एग्जामिनेशन, ये एग्जामिनेशन है अ पर्सन प्रोड्यूसिंग और रिपोर्टिंग, उस बंदे को जो एग्जामिनेशन किया जाता है वो बंदा जो रिपोर्ट करता है उसकी बाकायदा एग्जामिनेशन के बारे में है. द कोर्ट बिफोर विच अ चाइल्ड इज ब्रॉट अंडर सेक्शन 20 और इज प्रोड्यूस अंडर सेक्शन 27 shall examine on oath the person who has brought the child or made the report and record the substance of such examination and may order the admission of the child to child protection. इसमें ये बताया जाता है कि जो बंदा बच्चे को कोर्ट के सामने लाया जाता है सेक्शन 20 के तहत, तो उस बंदे की बाकायदा जो है ना जो रिपोर्ट करता है उसकी बाकायदा एग्जामिनेशन होगी. वो कोर्ट जो समझती है वो उस तरह कर सकते हैं और फिर उसके बाद एग्जामिनेशन के बाद बच्चे को चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूशन में आगे प्रोसीडिंग जो होती है या जो इंक्वायरी होती है उसके लिए रखा जाता है. नेक्स्ट क्या बताता है, ऑन द डेट फिक्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द चाइल्ड फॉर द इंक्वायरी और एनी सब्सिक्वेंट डेट टू विच द प्रोसीडिंग्स मे बी एजोर्न, यानी एजोर्न मतलब रिज्यूमिंग इट लेटर, द कोर्ट शैल हेयर एंड रिकॉर्ड सब्सटेंस ऑफ एविडेंस which may be adduced यानी प्रूफ के तौर पे and consider any cause which may be shown rendering admission of child necessary to child protection institution. जिस दिन बच्चे की प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होती है और इंक्वायरी जारी होती है तो उस डेट को कोर्ट क्या करता है, इंक्वायरी एनी सब्सटेंस डेट टू विच द प्रोसीडिंग में बी adjourned यानी resuming it later the court shall hear and record substance. जिस डेट को बच्चे की प्रोडक्शन ऑर्डर होती है उस डेट को कोर्ट बच्चे से रिलेटेड तमाम सवालात और जवाबात को सुन के और अपना एक रिकॉर्ड एविडेंस के तौर पे अपने साथ जमा करते हैं और कंसिडर किया जाता है. And consider any cause which may shown rendering admission of child necessary. बच्चे के तफ्शीश के हवाले से, इंक्वायरी के हवाले से जो भी पॉसिबल प्रूफ हो, जो भी पॉसिबल मालूमात हो, इंक्वायरी हो, वो कोर्ट जमा करती है
اور اس کو لیٹر نہیں کیا جاتا، مطلب اس کو لیٹ نہیں کیا جاتا، باقاعدہ اس سے تمام ریکارڈ وغیرہ اکٹھا کیا جاتا ہے اور پھر بچے کو چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوشن کی طرف شفٹ کیا جاتا ہے۔ تو ایگزامینیشن میں یہاں پر آپ لوگوں نے دو باتیں یاد رکھنی ہے کہ ایگزامینیشن اس بندے کو ہوتی ہے جو بچہ سامنے لاتا ہے پروڈکشن کے لیے اور پھر اس کے تمام پروڈکشن رپورٹنگ کے بعد بچے کو چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوشن میں رکھا جاتا ہے۔ یہ پوائنٹ نمبر 1 ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس سیکشن کو آپ لوگوں نے یاد رکھنے۔ تیسرا یہ ہے کہ بچے کو چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوشن کے بھیجنے سے پہلے ان سے تمام ریکارڈ اور تمام انکوائری کمپلیٹ کر کے پھر اس کو چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوشن میں داخل کرایا جاتا ہے یا وہاں پر شفٹ کیا جاتا ہے۔ آگے کیا ہے؟ سیکشن نمبر 23، رپورٹس ٹو بی ٹریٹڈ ایز کانفیڈینشیل۔ یہ تو ظاہر سی بات ہے، یہ سیکشن تو آسان ہے کہ جو بھی رپورٹ جمع ہو گیا بچے کی پروٹیکشن کے حوالے سے، بچے کی تمام پروسیڈنگ کے حوالے سے جتنے بھی معلومات اکٹھے ہو گئے اس کو سیکشن نمبر 23 کے تحت کانفیڈینشیل رکھا جائے گا، محفوظ رکھا جائے گا، سیکیور رکھا جائے گا تاکہ اس کا کسی کو دوسرے بندے کو پتہ نہ چل سکے۔ تو any report pertaining to the child at risk shall be treated as a confidential from the initiation of the proceeding up to the disposal of the case, but the substance of that report shall be open to the child at risk, has parents, guardian or extended family members or any other party concerned۔ یہ تمام رپورٹس تو کانفیڈینشیل رکھا جائے گا لیکن بچے کے سامنے اس کی اجازت ہے، بچہ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کی پیرنٹس اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کی گارڈین اس کو دیکھ سکتے ہیں، یا وہ کنسرن ممبر فیملی ممبر ہو یا کوئی اس طرح جو اس پارٹی سے ریلیٹڈ ہو، یہ تمام بندے اس رپورٹ کو دیکھ سکتے ہیں، باقی کوئی بھی بندہ اس رپورٹ کو نہیں دیکھ سکتا، یہ کنفیڈینشیل ہوگا۔ سو دس واز دا سیکشن نمبر 23 اینڈ لاسٹ سیکشن۔ انشاءاللہ اس کے بعد آگے سیکشن ہم ڈسکس کرنے والے۔ آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بل والے آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والے ساری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو بر وقت مل جائے۔ تھینکس فار واچنگ، ہیونگ یور ٹائم۔ السلام علیکم۔